قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کلام کی روشنی میں ہم سیکھتے ہیں عبادت کے لیے تنہا اور گروہ کی صورت میں گانا، سولو اینڈ کورل سنگنگ فار ورشپ، کوائر سے کورل سنگنگ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گیت گانا مسیحی عبادت کا ایک طریقہ ہے جو کلام خدا میں ہمیں حکم کیا گیا ہے۔ اے سب اہل زمین خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ، خوشی سے گاتے ہوئے اس کی عبادت کرو، اس کے حضور ایک نیا گیت گاؤ۔ بہت ساری آیات ہیں بائبل مقدس میں، حکم ہے ہمیں۔ نئے عہد نامے میں بھی حکم ہے کہ جب آپس میں اکٹھے ہوتے ہو تو مزمور، روحانی غزلیں، گیت گایا کرو۔ حکم ہے ہمیں کہ گیت گا کر، زبور گا کر، روحانی غزلیں گا کر ہم خدا کی ستائش کریں، حمد کریں۔ یہ حکم ہے ہمیں۔ یہ عبادت کا ایک طریقہ، ایک انداز، ایک اسلوب ہے، ایک طرز عبادت ہے۔ اٹس اے فارم آف ورشپ دیٹ از کمانڈیڈ ان دا بائبل۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے مکاشفہ میں، وہاں وہ ایک بڑی بھیڑ اکٹھی ہے جو اس کے حضور ایک نیا گیت گاتی ہے، اور جنہیں سکھایا گیا ان کے سوا کوئی اور اسے نہ سیکھ سکا۔ وہاں بھی حمد ہوگی، ستائش ہوگی، پرستش ہوگی، گیت کی صورت میں ہوگی۔ تو نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر بھی ہم گاتے رہیں گے۔ حکم ہے ہمیں گا کر خدا کی عبادت کرو، اور عبادت کے لیے تنہا بھی گایا جا سکتا ہے۔ سولو سنگنگ کین بی ڈن فار ورشپ۔ اکیلے گیت گایا جا سکتا ہے۔ بائبل میں اس کے لیے ہمیں مثالیں ملتی ہیں، گنجائش ملتی ہے، ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ خروج باب نمبر 15، جب وہ مصر سے نکل کے آ جاتے ہیں، لکھا ہے اور موسیٰ نے یہ گیت گایا۔ ساری قوم گانے لگی، عورتیں دف لے کے ناچتے ہوئی گانے لگیں، تو لکھا ہے کہ موسیٰ کی بہن نبیہ مریم نے گیت گایا۔ وہ ان کے جواب میں گیت گاتی تھی، اکیلی۔ جو قوم ایک گیت گاتی تھی وہ ان کے جواب میں گاتی تھی۔ موسیٰ گیت گاتا ہے، مریم گیت گاتی ہے۔ داؤد کے تو گیت بڑے مشہور ہیں، وہ سکھاتا بھی ہے دوسروں کو۔ اور پھر کرنتھیوں میں، پہلا کرنتھیوں باب نمبر 14 میں لکھا ہوا ہے کہ میں روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا، اور اگر میں عقل سے نہ گاؤں تو میرا گیت سننے والوں کو سمجھ نہیں آئے گی اور ان کی ترقی نہیں ہوگی۔ مطلب اکیلے گانے کی گنجائش بائبل دیتی ہے، تنہا یا سولو سنگنگ کی گنجائش بائبل میں ملتی ہے، لیکن فضیلت زیادہ ہے مل کر گانے کی، گروہی صورت میں گانے کی، کورل سنگنگ کی۔ یہ نہیں کہ سولو گانا غلط ہے، نہیں، بالکل غلط نہیں ہے، لیکن جب ہم کلیسیا کے طور پہ ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم مل کے پرستش کریں، حمد کریں، ستائش کریں۔ گروہ کی صورت میں بھی ہمیں گانا چاہیے، اور جب عبادت میں آپ آتے ہیں تو ضرور گیت مل کر ہمیں گانے چاہیے۔ چاہے 2 بندے بھی ہوں تو گروہ ہوتا ہے، ایک سے زیادہ جتنے بھی ہوں۔ ہم پولس اور سیلاس کو دیکھتے ہیں، قید خانے میں ہیں 2 لوگ، اور وہاں خدا کی حمد کے گیت گاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جب فسح کھا چکا تو متی کی انجیل 26ویں باب میں لکھا ہے کہ پھر وہ وہاں سے نکلا اور وہ گیت گاتے ہوئے زیتون کے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں۔ گروہ کی صورت میں بھی گانا چاہیے۔ جب ہم گیت گا رہے ہیں، چاہے سولو گائیں، چاہے کوائر گروپ، سنائی گروہ، ستائش کرنے والی ٹیم کی صورت میں گائیں یا جماعت کی صورت میں گائیں، صرف خدا کے لیے گانا چاہیے۔ ہم خوش ہوتے ہیں اپنے گلے کی حرکتیں دکھا کے، ہم خوش ہوتے ہیں اپنے سکیل اور تانے اور پلٹے، یہ ساری چیزیں دکھا کے۔ یہ ساری چیزیں دکھانا عبادت میں مقصد نہیں ہوتا۔ یہ کسی موسیقی کی محفل میں کیجئے، خدا کے لیے گانا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ہے کہ آج میں نے اشبیل سے اور فاخر سے اور میں نے مبشر سے اچھا تانے پلٹے لگانے ہیں، تو آپ خدا کے لیے نہیں گا رہے،
آپ مقابلہ کر رہے ہو کسی دوسرے سے، آپ کسی کو امپریس کرنے کے لیے گا رہے ہو، اگر تو نیت آ جائے کہ میں نے آج بیجا کرا دینی ہے، تو پھر وہ آپ کا گایا ہوا یا بجایا ہوا عبادت نہیں ہے، وہ پرفارمنس ہے، وہ آپ کا ایک شو آف ہے۔ جب بھی گانا ہے خداوند کے لیے گانا، کیونکہ حکم یہ ہے کہ خداوند کے لیے گاؤ۔ خروج 15 باب میں پہلی آیت، خداوند کے لیے موسیٰ نے گایا اور قوم نے گایا اور مریم نے گایا۔ زبور 68 میں خداوند کے لیے گاؤ، زبور 144 میں خداوند کے لیے گاؤ۔ اور اگر کوئی کہے نا آج یار مزہ نہیں آیا، وہ آپ کے لیے تھا ہی نہیں۔ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خداوند کے، اسے پسند آنا چاہیے، لوگوں کو نہیں، اسے پسند آنا چاہیے۔ اور آخری بات آج کے لیے، عبادت کے گیت سننے والوں کے لیے بھی برکت اور ترقی کا وسیلہ ہونے چاہیے۔ 2 بندے تھے، اندر قیدی تھے، وہ دعا بھی کر رہے ہیں اور خدا کی حمد کے گیت بھی گا رہے ہیں اور سن رہے ہیں قیدی سب، اعمال باب نمبر 16 میں، اور دوسرے قیدی انہیں سن رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے اعمال باب نمبر 16 میں کہ کیا ہوتا ہے جب قیدی سن رہے ہیں تو کیا ہوا؟ وہاں بڑا بھونچال آ گیا، زلزلہ آ گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہاں تک کہ قید خانے کی نیو، بنیاد، فاؤنڈیشن، نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور صرف پولوس اور سیلاس کی بیڑیاں کھلیں، سب کی بیڑیاں کھل گئیں۔ یہ ہے خدا کی حمد کا اثر، سننے والوں کی بیڑیاں بھی کھل گئیں۔ تو یہ مت سوچے کہ عبادت تو آج انہوں نے 5-7 بندوں نے کی ہے، ہم تو صرف سننے والے تھے۔ نہیں، اگر گیت کو فالو کیا، اگر اس کے لفظوں پر غور کیا اور اس سے ایگری ہو گئے، اس سے متفق ہو گئے کہ ہاں یہ میرا بھی ایمان ہے، ہاں یہ میرے لیے برکت کی بات ہے، ہاں یہ میرے خداوند کی ستائش ہے، تو وہ آپ کی زندگی میں بھی کام کرتی ہے، وہ ستائش، وہ حمد، وہ گانا، وہ بجانا۔ اور یاد رکھیں جتنے بھی سولو گانے والے ہیں یا ٹیمز کی صورت میں، گروہ کی صورت میں گانے والے ہیں، یاد رکھیے ہمیشہ ایسی ستائش خداوند کی کیجئے کہ جو اس کے لیے ہو صرف، اور جو سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہو۔ صرف آپ ہی کو نہ سمجھ آئے کہ یہ کوئی خیال ٹھمری، کوئی موسیقی کلاکاری ایسی بنا گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسی حمد کرو جو سب کو سمجھ آئے، سب اس سے متفق ہوں، سب اس میں شامل ہو جائیں، اور پھر وہ سب کی زندگی کے لیے برکت کا باعث ہو۔